پی ٹی ایم کا کل فارن فنڈنگ کیس میں بھرپور احتجاج کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عمران خان نے مدر آف این آر او لیا، پارٹی فنڈز کے نام پر کروڑوں روپے اکٹھے کیے۔ 6 سال سے زیر التوا کیس کا جلد فیصلہ سنایا جائے، الیکشن کمیشن کو کیس لٹکانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امید ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، اور اگر قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ہم ان کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، ان کو فری ہینڈ دیں گے، الیکشن کمیشن کی بلڈنگ کو سیکیور کریں گے۔ فارن فنڈنگ کے لیے خان صاحب کے خلاف سب سے مضبوط کیس ہی عمران خان کا، یہ خود پھنس جائیں گے۔ یہ جو کسی کے لیے سیاسی قبر کھود رہے ہیں، یہ خود اس قبر میں گریں گے۔ قانون ہاتھ میں لیا تو کارروائی ہوگی، وزیر داخلہ شیخ رشید کا اپوزیشن کو پیغام۔ بولے مدرسے کا کوئی بچہ احتجاج میں شامل نہیں ہونا چاہیے، مولانا یاد رکھے سیاستدان اپنا راستہ نکال لیں گے۔ فارن فنڈنگ کیس میں اپوزیشن خود پھنسے گی، کسی کے لیے سیاسی قبر کھودنے والے خود قبر میں گریں گے۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم ہاؤسنگ اسکیم کو کالا دھن سفید کرنے کا طریقہ قرار دے دیا۔ کہا عمران خان نے 1 کروڑ گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن تجاوزات کے نام پر غریبوں سے چھت چھین لی۔ مزدوروں کو بے روزگار کرنا حکومت کی سازش ہے۔ سکھر میں نیو لیبر سٹی کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ اب صرف لوگوں کا نہیں، نیب کا بھی میڈیا ٹرائل ہوگا۔ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کا اعلان، کہتے ہیں لوگ نیب کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ شہزاد اکبر نے نیب حراست میں لوگوں کے مرنے کا اعتراف کیا۔ چیئرمین نیب آ کر بتائیں انہیں کون بلیک میل کر رہا ہے۔ اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کروانے پر 154 پارلیمنٹیرینز اور صوبائی ارکان کی رکنیت معطل۔ فواد چودھری، معاون خصوصی علی نواز آوان، وزیر مملکت شبیر قریشی بھی شامل۔ حمیدہ مرزا، علی زیدی، سینیٹر مصدق ملک، کامران مائیکل اور شمیم آفریدی کی رکنیت بھی معطل۔ مودی نے انتخابات جیتنے کے لیے خطرناک فوجی ایڈوینچر کیا۔ بالاکوٹ واقعے پر پاکستان نے خطے کو بڑے بحران سے بچایا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، کہا مودی حکومت کی اصلیت پوری دنیا نے دیکھ لی، پاکستان کے خلاف بھارتی عزائم بے نقاب کرتے رہیں گے، عالمی برادری بھارت کو ناپاک ارادوں سے روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی سے مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے اصغر حسین شاہ کی ملاقات، مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان۔ پرویز الہی بولے قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے پروپیگنڈا افسوسناک ہے، اپوزیشن کے استعفے نہ دینے اور سینٹ الیکشن لڑنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کرونا کے وار جاری مگر تعلیمی ادارے کھل گئے۔ 9ویں تا 12ویں جماعت تک کلاسز لگیں مگر حاضری کم رہی۔ دوسرے مرحلے میں 1 فروری کو پہلی سے 8ویں جماعت تک سکول کھلیں گے۔ کالجز اور یونیورسٹیز بھی 1 فروری کو ہی کھلیں گی۔ کرونا ایس او پیز کا خیال نہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ عمر کوٹ کے حلقہ پی ایس باور میں ضمنی الیکشن، پولنگ ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری۔ پیپلز پارٹی کے امیر علی اور سابق وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم کے درمیان کانٹے کا مقابلہ، پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر رینجرز تعینات۔ سی پیک کے لیے بجلی فراہمی کا منصوبہ کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ، مٹیاری سے لاہور ٹرانسمیشن لائن ٹیسٹ رن میں ہی فیل ہو گئی۔ 300 ارب کی ٹرانسمیشن لائن سسٹم پر بوجھ بن گئی۔ این ٹی ڈی سی اور چائنیز کانٹریکٹرز آمنے سامنے آ گئے۔ سروسز اسپتال لاہور کا کارڈیالوجی بلاک غفلت کا شکار، 1 ارب کی مشینری 6 ماہ سے ڈبوں میں بند۔ ایم آر آئی کا کمرہ آرام گاہ بن گیا، عملے نے چارپائیاں بچھا لی۔ سی ٹی اسکین، کلر ڈیولپرز، الٹرا ساؤنڈ کی سروسز معطل، ڈیجیٹل ایکس رے، فلوروسکوپی، او پی جی ایکس رے بھی بند، مریض باہر سے مہنگے ٹیسٹ کرانے پر مجبور۔ منفرد اور بے باک مصنف سعادت حسن منٹو کو بچھڑے 66 برس بیت گئے۔ منٹو کی تحریریں آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہیں۔
کورونا کے وار جاری مگر تعلیمی ادارے کھل گئے۔ 9ویں تا 12ویں جماعت تک کلاسز لگیں مگر حاضری کم رہی۔ دوسرے مرحلے میں 1 فروری کو پہلی سے 8ویں جماعت تک سکول کھلیں گے۔ کالجز اور یونیورسٹیز بھی 1 فروری کو ہی کھلیں گی۔ کورونا SOPs کا خیال نہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ عمرکوٹ کے حلقہ BS52 میں ضمنی الیکشن پولنگ ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری۔ پیپلز پارٹی کے امیر علی اور سابق وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم کے درمیان کانٹے کا مقابلہ۔ پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر رینجرز تعینات۔ سی پیک کے لیے بجلی فراہمی کا منصوبہ کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ۔ مٹیاری سے لاہور ٹرانسمیشن لائن ٹیسٹ رن میں ہی فیل ہو گئی۔ 300 ارب کی ٹرانسمیشن لائن سسٹم پر بوجھ بن گئی۔ NTDC اور چائنیز کانٹریکٹرز آمنے سامنے آ گئے۔ سروسز اسپتال لاہور کا کارڈیالوجی بلاک غفلت کا شکار۔ 1 ارب کی مشینری 6 ماہ سے ڈبوں میں بند۔ MRI کا کمرہ آرام گاہ بن گیا۔ عملے نے چارپائیاں بچھا لی۔ CT اسکین، کلر ڈیولپرز، الٹرا ساؤنڈ کی سروسز معطل۔ ڈیجیٹل ایکس رے، فلوروسکوپی، OPG ایکس رے بھی بند۔ مریض باہر سے مہنگے ٹیسٹ کرانے پر مجبور۔ منفرد اور بے باک مصنف سعادت حسن منٹو کو بچھڑے 66 برس بیت گئے۔ منٹو کی تحریریں آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہیں۔ کورونا کے وار جاری مگر تعلیمی ادارے کھل گئے۔ 9ویں تا 12ویں جماعت تک کلاسز لگیں مگر حاضری کم رہی۔ دوسرے مرحلے میں 1 فروری کو پہلی سے 8ویں جماعت تک سکول کھلیں گے۔ کالجز اور یونیورسٹیز بھی 1 فروری کو ہی کھلیں گی۔ کورونا SOPs کا خیال نہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ عمرکوٹ کے حلقہ BS52 میں ضمنی الیکشن پولنگ ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری۔ پیپلز پارٹی کے امیر علی اور سابق وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم کے درمیان کانٹے کا مقابلہ۔ پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر رینجرز تعینات۔ سی پیک کے لیے بجلی فراہمی کا منصوبہ کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ۔ مٹیاری سے لاہور ٹرانسمیشن لائن ٹیسٹ رن میں ہی فیل ہو گئی۔ 300 ارب کی ٹرانسمیشن لائن سسٹم پر بوجھ بن گئی۔ NTDC اور چائنیز کانٹریکٹرز آمنے سامنے آ گئے۔ سروسز اسپتال لاہور کا کارڈیالوجی بلاک غفلت کا شکار۔ 1 ارب کی مشینری 6 ماہ سے ڈبوں میں بند۔ MRI کا کمرہ آرام گاہ بن گیا۔ عملے نے چارپائیاں بچھا لی۔ CT اسکین، کلر ڈیولپرز، الٹرا ساؤنڈ کی سروسز معطل۔ ڈیجیٹل ایکس رے، فلوروسکوپی، OPG ایکس رے بھی بند۔ مریض باہر سے مہنگے ٹیسٹ کرانے پر مجبور۔ منفرد اور بے باک مصنف سعادت حسن منٹو کو بچھڑے 66 برس بیت گئے۔ منٹو کی تحریریں آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہیں۔